الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے صفیں خالی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات آگے آ جائیں، سب سے پہلے اگلی صفیں پر کر لیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کامیاب انسان کی کچھ صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ گزشتہ اور اس سے پہلے جمعے کو بتایا گیا تھا کہ کامیاب انسان کی کون کون صفات ہیں۔ تو پہلی صفت تو یہ بیان کی گئی تھی کہ پہلا وصف اور پہلی صفت کامیابی کی اللہ رب العزت کے نزدیک یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خوشی اور خضوع اختیار کرنے والا ہو۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی تھی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب انسان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو اور یہ لا یعنی اور بیکار باتوں کو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی تھی والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ لوگ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں۔ یہ تیسری صفت کامیابی کی بیان کی گئی تھی۔ چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ چوتھی صفت کامیاب انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا، یعنی جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا وہ انسان اللہ رب العزت کے نزدیک کامیاب انسان ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کے جو اس کی ماتحت میں کنیزیں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اور جو ان راستوں کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کامیاب انسان کی چوتھی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہو، سوائے اپنی بیویوں کے اور کنیزوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو استثناء کر دیا ہے کہ اپنی بیویوں سے خواہشات پوری کرنا جائز ہے جن سے نکاح ہوا، یا جب شرعی جہاد ہو اور اس میں مال غنیمت حاصل ہو اور مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد کسی کے حصے میں کنیز آ جائے تو بغیر نکاح کے ان سے بھی مباشرت کرنا جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا اور فرمایا کہ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی بھی اگر راستہ اختیار کوئی کرے گا تو وہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چوتھی صفت کامیابی کی یہ بیان فرمائی والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وقت پر اس کا نکاح کر دے تاکہ اس کی عزت کی بھی حفاظت رہے اور آبرو کی حفاظت رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ نکاح کر سکتا ہے تو وہ نکاح کر لے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فائدے بیان فرمائے کہ اس کو دو فائدے ہیں۔ فرمایا فإنہ اغض للبصر،
کہ اس سے انسان کی نگاہ جھک جاتی ہے، انسان کی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے سے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور اس سے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو انسان جب نکاح وقت پر کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور دوسرے اس کے نظر کی اور اس کی نگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اسلام نے بہت زیادہ اس پر زور دیا ہے کہ جب بھی کوئی اس قابل ہو جائے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے تو وہ اپنا نکاح کر لے۔ اور آگے بیان فرمایا جو اس بات کی حیثیت نہ رکھتا ہو اور طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، مسلسل روزے رکھے۔ تو روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس کی خواہشات میں کمی آ جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا۔ تو کامیاب انسان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ انسان اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ شخص اللہ رب العزت کی نظر میں اور اللہ رب العزت کے یہاں کامیاب انسان ہے۔ سلف صالحین نے اسی طرح کی زندگی گزاری، اولیاء اعظام نے اسی طرح کی پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ سلف صالحین نے، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، مجتہدین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سب نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ لوگ کامیاب ہوئے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والے تھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ انبیاء علیہم السلام میں ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا، سورہ یوسف میں ان کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو کائنات کا نصف حسن عطا فرمایا تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ جب عزیز مصر نے ان کو خریدا، بہت لمبا واقعہ ہے لیکن یہاں جو مطلوب ہے میں بیان کر رہا ہوں کہ جب عزیز مصر نے ان کو خریدا اور اپنے گھر لے گیا تو اس کی بیوی نے جب ان کو دیکھا، زلیخا نے، تو وہ فریفتہ ہو گئی ان کے حسن پر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اور وہ اپنے انداز میں ان کو پھسلانے لگی یوسف علیہ السلام کو۔ لیکن یہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اپنے آپ کو کس طریقے سے بچاتے ہیں؟ فرمایا جب وہ یوسف علیہ السلام گئے محل کے اندر، اس نے دروازے بند کر لیے، اس نے دروازوں میں تالے ڈال لیے اور یوسف علیہ السلام کو بہکانے لگی، پھسلانے لگی۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس نے کہا کہ آؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا اور کہا کہ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اور یقیناً ظالم انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے قریب آ جاؤں، تمہاری طرف بڑھ جاؤں تو میں ظالم انسان ہوں گا، اور ظالم انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالوں کو توڑ دیا، دروازوں کو کھول دیا، دروازے کھلتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگتے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے مدد کی؟ تب جب انسان بچنا چاہتا ہے گناہوں سے، کہ انسان بچے گناہوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد اور اپنی نصرت اتارتے ہیں، اور اگر انسان بچنا ہی نہ چاہے گناہوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر مدد اور نصرت نہیں آتی ہے۔ کوئی انسان گھر کے اندر بیٹھا رہے اور کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو روزی دینے والا ہے، آسمان سے روزی اتارے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر تو ضرور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر تو ضرور ہے، دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالے توڑ دیے اور دروازے سارے کے سارے کھول دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں مدد فرمائی؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے دروازوں کی طرف گئے۔ تو انسان جب گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک کامیاب انسان کون ہے؟ فرمایا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس کو کچھ مالداروں نے پیسے دے کر، بہت بڑی رقم دے کر اس بات پر ابھارا کہ علاقے کے اندر ایک بہت بڑا عابد ہے، بڑا اس کا نام ہے، بڑا مشہور ہے، نیک انسان ہے، اس کو کس طریقے سے بدنام کیا جائے، اس کی عزت کے ساتھ
کس طریقے سے کھلواڑ کیا جائے، تو ان لوگوں نے یعنی پیسے والوں نے، مالداروں نے اس عورت کو پیسے دیے، بڑی رقم دی اور کہا کہ فلاں ایک انسان ہے، عابد ہے، بنی اسرائیل کا عابد تھا، اس کو تم اپنے جال میں پھنساؤ اور اپنے ساتھ اس سے گناہ کرو تاکہ ہم اس کو علاقے کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیں۔ چنانچہ وہ عورت بڑی رقم لے کر اس بات پر تیار ہو گئی، اور وہ عورت عابد کے بعد اس وقت پہنچی، وہ عابد پہاڑ کے اوپر اللہ کی عبادت کر رہا تھا، کیونکہ پہلے جو امتیں گزری ہیں اس میں رہبانیت تھی۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جانا، دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو، صرف اللہ کی عبادت کسی کونے میں بیٹھ کر، پہاڑ میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ لیکن یہ اس شریعت محمدی کے اندر ایسا جائز نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہی کرتا رہے، مسجد میں بیٹھ جائے، کہیں کونے میں پہاڑوں میں بیٹھ جائے، چلا جائے، دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ شریعت محمدی کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل کا عابد تھا، وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھ گیا، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ یہ عورت اس وقت پہنچی جب بارش ہو رہی تھی اور رات کا وقت تھا۔ یہ عورت اوپر چڑھی اور وہاں گئی تو عابد کو آواز دی، اس نے کہا کہ رات ہو چکی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے اور میرا گھر بہت دور ہے، آپ اجازت دیں دیں تو ہم یہاں رات میں ٹھہر جائیں اور صبح اپنے گھر چلے جائیں۔ اس عابد نے توجہ نہیں دی۔ جب بارہا اس نے کہا، بار بار کہا، اصرار کیا، تو عابد نے اس کو اوپر بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہاں ٹھہر جاؤ اور صبح چلی جانا۔ جب وہ عورت وہاں گئی تو اب اپنے انداز میں اس عابد کو بہکانے اور پھسلانے لگی۔ اب انسان کا نفس تو ہر شخص کے ساتھ ہے، شیطان تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ چنانچہ اس عابد کے دل میں بھی شیطان نے کچھ وسوسے ڈالے، برائیاں ڈالی۔ جب وسوسے آنے لگے تو عابد کے سامنے ایک دیا جل رہا تھا، ایک چراغ جل رہا تھا۔ اس عابد نے اپنے نفس کو مخاطب کیا، اپنے نفس سے کہا کہ دیکھ یہ دیا جل رہا ہے، یہ دنیا کی آگ جل رہی ہے، اگر تو دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو یہ کام کر لے، کیونکہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت اور گرم ہے۔ چنانچہ اس عابد نے اپنی انگلی اس آگ میں ڈالی، وہ انگلی جلنے لگی، اس سے برداشت سے باہر ہو گیا، انگلی ہٹا لی۔ پھر اپنے نفس کو سمجھایا کہ دیکھ کتنی خطرناک آگ ہے، اور دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ تو 70 گنا زیادہ سخت اور گرم ہے۔ دوسری اس نے انگلی ڈالی، یہی سمجھایا۔ اسی طریقے سے وہ کرتا رہا، اپنی 10 انگلیاں اس نے آگ میں جلا دی، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوئی، اپنے دل کو یہی سمجھاتا رہا کہ آخرت کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم اور سخت ہے۔ وہ عورت یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، یہ معاملہ دیکھ رہی تھی، اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے تعجب کیا، اس نے ایک دم چیخ ماری، اس کا وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو کس طریقے سے محفوظ فرمایا؟ کیونکہ اپنے نفس کو وہ سمجھا رہا تھا، اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا، جہنم کی آگ کا خوف تھا کہ اللہ نے دنیا کے مقابلے میں جہنم کی آگ تیار کی ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم اور سخت ہے۔ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ تو اگر انسان دنیا میں رہ کر یہ تصور کر لے اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لے اور یہ سوچے کہ اللہ نے آخرت کے اندر جنت بھی قائم فرمائی ہے اور جہنم بھی قائم فرمائی ہے، اگر ہم نے گناہ کیا تو جہنم میں جلنا پڑے گا جو دنیا کی آگ سے بہت خطرناک ہے، اور اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی تیار کر کے رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیے بچایا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، جہنم کی آگ کا خوف تھا۔ تو انسان بھی اگر دنیا میں رہ کر جہنم کا خوف اپنے دل کے اندر قائم کر لے، اللہ کا ڈر اگر اپنے دل کے اندر بٹھا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ کامیاب انسان ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کرنا۔